ہیلو جی، میرا نام محمد سعد ہے اور جیسے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ میں یہاں پہ راولپنڈی میں رہتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں فیض آباد پل پہ اور ڈی چوک میں جماعت اسلامی والوں نے اور پی ٹی آئی والوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا تھا. تو اسی والے سے آج بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں بات کر لیں. یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں لکھی ہوئی ہے، جو کہ امام احمد بن حنبل نے لکھی تھی. حدیث کا نمبر جو ہے وہ 6095 6095 ہے. اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ، ایک جگہ تھی خالی، وہاں پہ کچھ لوگ تعمیر کرنا چاہ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ 7 ہاتھوں جتنی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑی جائے، تاکہ آمد و رفت والے آنے والوں کے لیے جو ہے وہ کوئی مشکل پیدا نہ ہو. تو سب سے پہلے تو یہ حدیث جو ہے یہ آپ سن لیں. ہمارے لیے سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ ہی عمران خان ہے، نہ ہی نواز شریف ہے، نہ ہی زرداری ہے، اور نہ ہی جنرل عاصم منیر صاحب ہے. تو سب سے پہلے تو اس حدیث کو سن لیں. اس کے بعد جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ ان احتجاج سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں. تو میرے خیال میں ان احتجاج سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یہ صرف ایک میڈیا کو ویو مل جاتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی انگیجمنٹ شو کر دیتی ہے کہ ہماری جو کارکنان ہیں وہ ہمارے ساتھ کافی انگیجڈ ہے. ورنہ ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ 400 بندوں سے ڈر کے جو ہے وہ ریاست کمزور پڑ جائے اور ریاست جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی. چاہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہو، ٹی ایل پی والے باہر آئے تو ٹی ایل پی کو جو ہے وہ ساتھ سنبھالا گیا خان صاحب کی گورنمنٹ میں. تو ریاست کبھی بھی نیور ایور اتنی کمزور ہوتی ہے کہ 400 بندے یہاں پہ آئیں اور وہ جو ہے وہ ریاست کو ڈرا کے جو ہے وہ چلے جائیں. ریاست شرافت شو کر سکتی ہے، جیسے ٹی ایل پی نے پچھلے دنوں یہاں پہ فلسطین کے معاملے کے پہ احتجاج کیا اور انہوں نے مذاکرات کیے ریاست والوں نے. تو ریاست کی شرافت ہوتی ہے اگر ریاست جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرے، مذاکرات کرے. ورنہ ریاست کبھی بھی اتنی کمزور نہیں ہوتی. ٹی ایل پی والے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایموشنل لوگ ہوتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی جماعت کے جو ہے وہ لوگوں کے لیے. لیکن ان کے ساتھ خان صاحب نے کیا کیا جب خان صاحب کے دور میں احتجاج کیا گیا. تو ریاست کبھی بھی اتنی کمزور نہیں ہوتی. چاہے وہ جماعت اسلامی والوں کا احتجاج ہو، ڈی چوک میں جو دھرنا دیا انہوں نے پچھلے دنوں، کافی دن بیٹھے رہے وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی ریاست کمزور نہیں تھی. بہت سے لوگوں کو لگے گا کہ وہاں پہ ریاست کمزور پڑ گئی تھی. کمزور ترین ریاست بھی جانتی ہے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. ان کو پتہ ہے کیسے ڈنڈے مارنے ہیں، ان کو پتہ ہے کیسے بھگانا ہے. صحیح ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات کی یاد رکھیں. تو احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ آئے ہیں، آپ کو یہاں پہ کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. بائکیں والوں کی جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ ختم ہو گیا. بائکیں والے جو بائک چلاتے ہیں، مطلب جس طرح بہت سے شہروں میں رکشہ چلتا ہے، یہاں پہ بائکیں چلتا ہے. تو بائک چلاتے ہیں، ان کی جو ہے وہ روٹی روزی بند ہو گیا ہے. اور سب سے اہم بات، کل جو ہے پچھلے دنوں ٹی ایل پی والوں نے یہاں پہ احتجاج کیا تھا، تو فلسطین کے معاملے پہ احتجاج کیا تھا کہ فلسطینی بھائی وہاں پہ کیوں شہید ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ میں آیا تھا تب بھی وزٹ کرنے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک ایمبولینس کو گزرنے کی ٹی ایل پی والوں نے اجازت نہیں دی. تو اگر وہاں پہ مارا جا رہا ہے، اسرائیلی جو ہے وہ کسی کو مار رہے ہیں یا کسی کو شہید کر رہے ہیں فلسطینی بھائیوں کو، جس طرح سے بھی، آپ کون ہوتے ہو یار ایک ایمبولینس کو روکنے والے؟ صحیح ہے. چاہے آپ نے اتنی دائی رکھی ہوئی ہے، ایمبولینس کے اندر کوئی بھی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایمبولینس کو روکو اور ایمبولینس کو جو ہے وہ ایک ولا کاٹ کے 20 کلومیٹر زیادہ سفر طے کر کے جو ہے وہ پھر ہسپتال پہنچنا پڑے، اور آپ کو نہیں پتا کہ مریض اندر کس سچویشن میں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ احتجاج جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی زندگی کو برباد کرتا ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. اور پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں جو ہے وہ احتجاج بہت عام ہے، احتجاج جو ہے وہ بہت خوشی سے گورنمنٹ کرنے دیتی ہے. سویڈن یورپ کا ایک ملک ہے جو کہ ٹاپ ہے ڈیموکریسی میں. وہاں پہ پروٹیسٹرز نکلے فلسطین کے سپورٹ کے لیے، وہاں کی پولیس نے کتے چھوڑے ان پروٹیسٹرز پہ. صحیح ہے. اور پروٹیسٹر وہاں سے بھاگ گئے. ڈیموکریسی میں پہلا رینک ہے سویڈن کا. اسی طرح امریکہ کی بات کریں، امریکہ نے ٹک ٹاک کو بین کیا. کیوں بین کیا؟ وہاں پہ فلسطین کے بارے میں جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہے تھے، فلسطین کے حق میں ٹرینڈ چل رہے تھے. تو نہ تو کوئی اسٹیٹ اور نہ ہی کوئی ریاست اتنی کمزور ہوتی ہے کہ چار جو ہے وہ احتجاج کرنے والوں سے ڈر جائے، اور نہ ہی ہر اسٹیٹ جو ہے وہ کوئی بھی اسٹیٹ، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ سویڈن ہو، نمبر 1 پہ ڈیموکریسی میں، وہ جو اپنے ملک کے خلاف حکومت بات سمجھتی ہے وہ برداشت نہیں کرتے اور وہ پولیس چھوڑتے ہیں، وہ آنسو گیس شیلنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ احتجاج میں بیٹھنا جو ہے نا، یہ سلوشن نہیں ہوتا. سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ ہم میں سے میجورٹی اچھی ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے اکثریت مومن ہوگی تو اسلام ہی غالب رہے گا. تو مطلب کیا ہے؟ اگر تم میں سے اکثر لوگ صحیح ہوں گے تو ہمارا ایک ملک ہے اسلامک ملک ہے، تو اسلام تو غالب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم میں سے اکثریت صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ سسٹم نے اتنا ہمیں جو ہے وہ ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ ہمیں غلط کام کرنے پڑتے ہیں. بھیا آپ کو اللہ پہ بلیو نہیں ہے کہ اللہ کر لے گا؟ میں نے زندگی میں جب سے تھوڑی وہ سمجھ آئی ہے اسلام کی یا دنیا کی سمجھ آئی ہے، میں نے چیٹنگ کرنا چھوڑ دیا. میں فیل ہو سکتا ہوں، میں زندگی میں چیٹنگ نہیں کروں گا. تو کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں اس لیے چیٹنگ کے بارے میں بات کروں. آپ نے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے. لوگ کہتے ہیں رشوت دینا پڑتی ہے، مجبوری ہے. کیوں میں مجبوری ہے؟ آپ کو اللہ پہ بلیو نہیں ہے؟ آپ کون ہوتے ہو؟ صلاح الدین ایوبی کو حکیموں نے کہا کہ بھائی آپ شراب پی لیں، آپ کی صحت صحیح ہو جائے گی. انہوں نے نہیں پی، انہوں نے کہا مجھے اللہ پہ بلیو ہے. تو یہ چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اکثریت کو صحیح ہونا پڑے گا. 24 کروڑ اگر عوام ہے، اس میں سے 14 کروڑ تو صحیح ہو جائے نا، تاکہ ڈومینین آف اسلام کی ہم بات بھی کر سکیں. ہم میں سے اکثر لوگ جو احتجاج میں جاتے ہیں، یا ہم جیسے لوگ جو احتجاج میں جاتے ہیں، کیا وہ فرشتے ہوتے ہیں؟ نہیں فرشتے ہوتے. وہ پتہ نہیں کس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کس پہ ظلم کر کے آئے ہوتے ہیں.
ایک ایمبولینس کو روک رہے ہو آپ, سب سے بڑا ظلم آپ یہ کر رہے ہو. صحیح ہے, تو یہ تمام چیزیں ہیں اور ریاست کو اتنا کمزور سمجھنا نہیں چاہیے. اسلام آباد پولیس ہے یہ بیٹھی ہوئی, ان کے پاس اتنے ڈنڈے ہیں نا, صحیح ہے نا, مار مار کے بگائیں گے آپ لوگوں کو. آنسو گیس شیل ان کا ایک پارچے نام باہر پڑے ہیں ان لوگوں کے پاس. تو یہ چیزیں آپ سوچنا چھوڑ دیں کہ احتجاج کرنے سے کوئی چینج آئے گا. خود کو بدلنے سے چینج آئے گا, دوسروں کو قصوروار نہ ٹھہرانے سے, بلکہ خود کو بدلنے سے, خود کو قصوروار ٹھہرانے سے اور خود کے بارے میں سوچنے سے چینج آئے گا. یہی ایک واحد حل ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.